مجاہد کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے سجدے میں سر تو کٹا دیا لیکن اسلام کی سفید چادر پر یزیدیت کا داغ نہیں لگنے دیا۔ ہزاروں سلام ہوں سبط پیغمبر سرکار سید الشہداء امام عالی مقام کی بارگاہ عالی قدر میں کہ جن کی شان یہ ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس وقت میں اور آپ شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی ہستی کا ختم پاک دلانا، ایصال ثواب کرنا، یہ روحانی خدمت ہے۔ جتنی دیر آپ لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ شہدائے کربلا کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی غازی ناموس رسالت، عاشق رسالت مآب، مجاہد اسلام، قرۃ عیون الصلحاء، سرمایہ ملت جناب غازی شکیل احمد صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی مناقب پڑھ رہے تھے یا حضور کی ثنا خوانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے جس سے جنتی پھول گر رہے ہیں۔ یہ جو تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مناقب پڑھے گئے، یہ آپ کی جھولی جنتی پھولوں سے بھری جا رہی ہے۔ آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ اپنی جھولیاں رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے، اپنے دامن بخشش کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ جن دوستوں نے آج پیغام حسین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، دعا گو ہو خالق کائنات تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں علماء کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 146 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں پہلی امتوں کے اہل حق جب باطل سے ٹکراتے تھے، مصیبتیں آتی تھیں تو ان کا رد عمل کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا؟ راہ حق میں تکلیفیں اٹھا کر اس حوصلے کو اور ثابت قدمی کو اللہ کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے نبی گزرے قاتل، جنہوں نے جہاد کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، ان کے ساتھ اللہ والوں کی ایک کثیر جماعت باطل سے ٹکراتی رہی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں وہ مصیبتیں دیکھ کر پہلی امتوں کے اہل حق ہمت نہیں ہارے۔ فما وہنوا، وہن میں مبتلا نہیں ہوئے۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ جسم میں کوئی ایسا درد جو ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لے اور آدمی کوئی اور کام نہ کر سکے۔ اہل لغت نے لکھا ہے بازو میں درد ہوتا ہے، بازو کے گوشت میں یا سینے کی پسلیاں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں اتنا شدید درد جو کوئی اور کام کرنے ہی نہیں دیتا، وہ درد آدمی کو بٹھا دیتا ہے اور اس درد میں مبتلا آدمی
کہتے ہیں کہ اس درد کی شدت اتنی ہے میں کچھ اور کر نہیں سکا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مصیبتیں آئیں اور ان مصیبتوں کو دیکھ کر اہل حق ہمت نہیں ہارے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان مصیبتوں کے ہوتے ہوئے اب دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا. وہ مصیبتوں کا سامنا کر کے دین کا کام کرتے رہے. آگے فرمایا وما ضعفوا، مصیبتوں کے باوجود کمزور نہیں پڑے. آگے فرمایا وما استکانوا، مصیبتوں کے باوجود باطل کے آگے جھکے نہیں. تین چیزیں بیان کی. ان اہل حق نے مصیبتیں دیکھیں لیکن نہ ہی باطل سے دبے، نہ ہی کمزور پڑے، نہ ہی باطل کے آگے جھکے. آگے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یقیناً آپ غور سے سن رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں اس آیت میں کس امت کے اہل حق کا ذکر ہے؟ پہلی امتوں کے. پہلی امتیں جو گزری ان میں جو اہل حق تھے، جو باطل سے ٹکراتے رہے تھے. بس یہ یاد رکھیں حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی آئے ان کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم سے پہلے جو نبی تھے ان کے ہاں جہاد کا حکم نہیں تھا. حضرت ابراہیم اور آپ کے بعد جو نبی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اس سے وہ مراد ان کی امتوں میں جو اہل حق تھے، ربیون اللہ والے، معہ ربیون کثیر، وہ اللہ والے جب باطل سے ٹکراتے تھے تکلیفیں دیکھیں، نہ ہمت ہارے، نہ کمزور پڑے، نہ جھکے باطل کے آگے، تسلیم نہیں کیا باطل کو. مصیبتیں دیکھی. کن کا ذکر ہے اس آیت میں؟ کون سے اہل حق جو پہلی امتوں میں گزرے. اب ذرا فیصلہ کریں، پہلی امتوں کے اہل حق اتنے حوصلے والے ہیں تو جو امتی ساری امتوں سے افضل ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ امت ساری امتوں کی سردار ہو اور حوصلہ ہو ہی نہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امت ساری امتوں سے افضل ہو اور بزدل ہو. جو امت افضل ہے اس کی بہادری بھی، جو امت افضل ہے اس کی شجاعت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. اب ذرا فیصلہ کریں، پہلی امتوں کے مجاہدین تو باطل سے ٹکرا کے بھی فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ہمت ہارے، نہ کمزور پڑے، نہ جھکے باطل کے آگے. اگر پہلی امتوں کے مجاہد اتنا حوصلہ رکھتے ہیں تو جو امام الانبیاء کے نواسے ہیں وہ کس طرح مصیبتیں دیکھ کے باطل کے آگے جھک سکتے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین وَمَسْتَقَانُوا، اس کا ترجمہ ہے سرداد نداد دست در دست یزید. مصیبتیں دیکھیں لیکن باطل کے آگے جھکے نہیں. آخر میں فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو بندہ اللہ سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب ہے. جو اللہ سے محبت کرے وہ بڑا خوش نصیب، پر جس سے خود اللہ محبت فرمائے، جو اللہ کا محبوب بن جائے. صبر وہ وظیفہ ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. واللہ یحب الصابرین، صبر کی چکی میں پسنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ایک اور مقام پہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت کے دن جب نیکوکاروں کو اجر دیا جائے گا تو ایک حساب سے دیا جائے گا،
لیکن جب صابروں کو اجر دیا جائے گا تو بے حساب دیا جائے گا۔ صابروں کو اجر دیا جائے گا تو صابروں کو کس طرح اجر دیا جائے گا؟ اب ذرا فیصلہ کریں، جس نے صرف صبر کیا اسے تو بے حساب اجر ملے گا، تو جس نے صبر ہی بے حساب کیا، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی ایک میت اٹھائے، دوسرا 70 میتیں اٹھائے، صبر ایک جیسا؟ ایک آدمی کسی دوست کی میت اٹھائے، دوسرا بھائیوں کی اٹھائے، بیٹوں کی اٹھائے، بھتیجوں کی اٹھائے، بھانجوں کی اٹھائے، صبر ایک جیسا؟ کربلا والوں نے صرف صبر نہیں کیا، بے حساب صبر کیا۔ ایک ہے صبر کا ابتدائی درجہ، ایک ہے درمیانی درجہ، ایک ہے انتہائی درجہ۔ کربلا والوں نے انتہا درجے کا صبر کیا۔ قیامت کے دن صابروں کو بے حساب اجر ملے گا، تو جس کا صبر ہی بے حساب ہوگا پھر ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ ولید کو خط لکھا، حضرت سرکار سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول، ان کا اسم گرامی لکھا کہ ان سے بیعت لو۔ پھر نواسہ صدیق اکبر حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کا نام لکھا کہ ان سے بیعت لو۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر، ان کا اسم گرامی کہ ان سے بیعت لو۔ گنبد خضرا کے اندر جن 3 ہستیوں کے مزارات مبارکہ ہیں، امام الانبیاء اور 2 حضور کے غلام، ان تینوں ہستیوں کی اولاد سے یزید کو خطرہ ہے۔ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، جو خط آیا تھا شام سے ان میں اس خط میں نام کس کس کا لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ کے نواسے امام علی مقام، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر، اور حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ اور یہ بھی تاریخ کی سچائی ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، نواسہ رسول نے گورنر مدینہ کے کہنے پہ بیعت نہیں کی، ہجرت کی مدینے سے مکے آ گئے۔ نواسہ صدیق اکبر نے بھی بیعت نہیں کی، ہجرت کی مدینے سے مکے آ گئے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، نواسہ رسول بھی شہید ہوئے ہیں، نواسہ صدیق اکبر بھی شہید ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ فاصلہ ہے شہادت میں سن کے اعتبار سے، ورنہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا، بس ایک جملہ پھر امام علی مقام کا ذکر کر رہا ہوں، یہ جملہ بطور خاص غازی صاحب کے لیے ان کی ہمتوں کو سلام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ غازی صاحب حوصلہ رکھیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر آئی نا اپنی بیٹے کی لاش دیکھنے، صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کی لاش کو مکہ کے چوک میں لٹکایا گیا۔ نواسہ رسول کربلا میں شہید ہوئے ہیں، نواسہ صدیق اکبر مکے میں شہید، اور لاش کو چوک میں لٹکایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی آئی ہیں لاش دیکھنے، بیٹے کی لاش دیکھی، جوان اپنے عظیم مرتبت بیٹے کی لاش دیکھی تو کہا جوان اسی طرح سونے لگتے ہیں۔ وقت کے حکمران کا ایک نمائندہ آیا، اب جو جملہ آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس نے آ کے کہا اسماء بنت ابی بکر، حکمران وقت نے، بادشاہ وقت نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے، اس کو شہید کر کے۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا بادشاہ نے میرا بیٹا شہید کر کے اس کی دنیا برباد کی ہے، اور میرے بیٹے نے شہید ہو کر بادشاہ کی آخرت برباد کر دی۔ ممتاز قادری کو شہید کرنے والوں نے ان کے گھر والوں کی دنیا برباد کی ہے، ممتاز قادری نے شہید ہو کر ظلم کرنے والوں کی آخرت برباد کر دی۔ جو اہل حق کی گردن پر خنجر چلائے، تلوار چلائے، وہ خنجر چلا کے سمجھ رہا ہے میں ان کی دنیا برباد کر رہا ہوں، اس وقت وہ اپنی آخرت برباد کر رہا۔ نواسہ رسول کو بلایا گورنر مدینہ ولید نے، خط سنایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر دی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی تک مدینہ منورہ میں خبر نہیں آئی تھی
کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا. امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی. 41 ہجری سے 60 ہجری تک امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے. 41 ہجری سے 60 ہجری تقریباً کتنے سال بنتے ہیں؟ 19-20 سال. اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار کمزور ہوتا، 20 سال بہت بڑا عرصہ ہے. نواسہ رسول 20 دن بھی نہ مانتے. کیا نواسہ رسول کی شان کے لائق ہے کہ امت کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر کے خود 20 سال گھر آرام سے بیٹھے؟ یہ نواسہ رسول کی شان کے لائق نہیں. ایک آدمی مجھے کہنے کا ڈر کے مانا ہے حالات اچھے نہیں تھے. میں نے کہا یہ ڈر کے ماننے والے ہوتے تو سر نیزے پہ نہ چڑھتے. کربلا اس بات کی دلیل ہے. خانوادہ رسول ڈر کے ماننے والے نہیں، جسے مانتے ہیں دل سے مانتے ہیں. نہیں مانتے تو سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ جائے. نہیں مانتے. آئین جمع مرداں حق کو کہتے. وہ موضوع نہیں ہے. صرف ایک جملہ یہ عرض کروں گا، جنہیں ہمارے امام نے مانا ہے انہیں ہم بھی، اور اگر نہ مانے تو پھر بےدبی کس کی؟ امام کی بےدبی. امام تو انہیں مانتے ہیں اور آپ مانتے نہیں. جنہیں ہمارے امام نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں. یزید کو نہیں مانا، بیعت کا مطالبہ ہوا، امام نے فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس وقت امام فرما رہے تھے نا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، اس وقت روئے ارض پر امام سے افضل کوئی ہستی موجود نہیں. زمین جن کے قدم چوم رہی تھی ان میں سب سے افضل نواسہ رسول میرے جیسا شخص. 72 شہیدوں والی روایت مانے تو 72 میں سے 19 تھے اہل بیت. اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ 19. باقی کون تھے؟ یہ حبیب ابن مظاہر کون تھے؟ یہ کوفے سے آئے تھے. اگر امام سے پہلے کربلا میں شہید ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ والے مرید ہی شہید ہوئے ہیں، یا مکہ شریف سے آنے والے مرید شہید ہوئے ہیں، یا بصرہ سے، یا قبیلہ بنو کلاب سے عبداللہ بن وہب کلبی. کوفے والوں میں سے پور آئے ہیں. باقی مدینہ منورہ صحابہ اور ان کی اولادیں. اور دوسری بات جو قابل غور ہے، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے سب سے پہلے لشکر کس شہر کی طرف بھیجا ہے؟ مدینہ منورہ. امام پہلے یہ بات جانتے تھے کہ میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں تو یزید یہاں لشکر بھیجے گا، اس شہر کی گلیوں میں خون بہے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہر کی حرمت پائمال ہو. میں مکہ شریف چلا جاتا ہوں. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب امام نے رات کے وقت مدینہ منورہ چھوڑا ہے، سواری نکلی ہے مدینہ منورہ سے باہر، تو آپ مڑ مڑ کے شہر رسول کو دیکھتے. چند قدم سواری چلتی روک لیتے، پھر مڑ کے دیکھتے. اور ایک موقع پر فرمایا اے شہر رسول، اگر یزید ایسے حالات پیدا نہ کرتا تو میں کبھی تجھے چھوڑتا نہ. مکہ شریف آئے، اہل مکہ نے مرحبا مرحبا کہا. ہر طرف سے خوش آمدید کی آوازیں، مرحبا کی آوازیں. کوفے والوں کو پتہ چلا کہ امام مکے آ گئے ہیں تو انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے کہ امام کو مکے نہ ٹھہرنے دو، کوفے بلاؤ. اور خطوں میں کثرت سے یہ مضمون کہ ہماری پیشوائی کرنے والا کوئی نہیں، آپ آ جائیں کوفے، ہمارا دین بچ جائے گا، ہماری اولادیں بچ جائیں گی، ہماری آخرت بچ جائے گی، آپ کوفے آئیں. امام نے مشاورت طلب کی. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد، یہ سب لوگ مکے میں تھے. ان سے مشاورت ہوئی. انہوں نے مشورہ دیا کوفے والوں پر اعتبار نہ کریں. کوفے والوں نے حضور حیدر کرار کے ساتھ کیا کیا؟ کوفے والوں نے آپ کے برادر اکبر حضور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ ان پہ اعتبار نہ کریں. اور خطوط آئے، دوبارہ مشاورت ہوئی. اب فیصلہ ہوا کوئی قابل اعتماد آدمی بھیجیں جو آپ کو خط لکھے، اس خط کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں. سانحہ کربلا کی بنیاد آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت مسلم بن عقیل
امام علی مقام کے چچا زاد بھائی وہ تشریف لائے کوفے، امام نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، کوفے والوں نے انہیں ہاتھوں پہ اٹھا لیا، 30,000 بیعت ہو گئے۔ انہوں نے خط لکھ دیا کہ کوفے والے تو اس راستے پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں جو مکہ شریف کی طرف سے آتا ہے، اور اس راستے پہ آنے والے مسافروں سے پوچھتے ہیں راستے میں کہیں نواسہ رسول کو دیکھیں۔ یہ اتنا شوق رکھتے ہیں کہ یہ تو راستے میں کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ آ جائیں۔ 30,000 نے بیعت کر لیے۔ جس دن کوفے سے یہ خط نکلے دوسرے دن یکدم حالات نے پلٹا کھائے۔ ایک سفاک شخص کوفے کا گورنر بنایا گیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد، اس نے آتے ہی اعلان کیا جو حضرت مسلم نقیل کا ساتھ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مغرب کی نماز کے لیے مسلم نقیل کھڑے ہوئے ہیں، سانحہ کربلا کی بنیاد، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے ہزاروں مقتدی، پر جب سلام پھرے ایک بھی پیچھے نہیں کھڑا، سب چھوڑ گئے۔ ابھی جنگ تو شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی امتحان کا تو وقت ہی نہیں آیا۔ جو صرف دھمکی سے ہی ڈر گئے، ساتھ چھوڑ گئے، وہ جڑیں کہلانے کے حقدار ہیں۔ سانحہ کربلا کی بنیاد کوفے والوں کی بے وفائی ہے۔